بڑے بڑے کام ایسے ہیں جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہمارا تعلق ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو لوگوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، ان کے ساتھ نبی پاک کو تعلق رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ خوب جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، قانون کو مضبوط کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو لوگ نیا دین بناتے ہیں، نئی جماعت بناتے ہیں، نیا فرقہ بناتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بڑی حساس بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ہر فرقے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارا تعلق گہرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا، جو سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ تھا خارجیوں کا، خارج۔ ان کی بنیاد قرآن و حدیث تھی، لیکن وہ جماعیت سے ٹوٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحاب ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے فرقے نئے بنیں گے وہ سب دوزخ میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ یعنی وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے، جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحاب ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے دوبارہ جماعتیں فرقے بنتے جائیں گے ان سب کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اسلام کی جمعیت کو توڑ دیا۔ وہ کیا کریں گے؟ آپس میں نفرتیں پھیلائیں گے، بغض و عناد ہوگا۔ پھر کافروں کے ساتھ کس نے جنگ کرنی ہے، کس نے جہاد کرنا ہے، کفار کے خلاف کنہوں نے کوئی کام کرنا ہے؟ ان کے نزدیک تو دوسرا فرقہ دوزخی جہنمی ہوگا، دوسرا فرقہ ہی بدترین ہوگا، اور ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، باقی تو دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے ایک ہی جماعت، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت، اہل سنت و جماعت۔ یعنی اہل سنت و جماعت یہی ایک قدیمی پرانی مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت یہی چلی آ رہی۔ اب دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سبھی کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہے، کسی انسان، کسی شخص کی سوچ پر کوئی چلنے شروع ہو گئے ہیں لوگ، تو وہ فرقہ انہوں نے جدا کر لیا ہے۔ اچھا، تو فرقے بنتے کیسے ہیں؟ کس بنیاد پر بنتے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جتنے فرقے بنتے ہیں، جو لوگ فرقے بناتے ہیں، وہ اس لیے ان کے پاس ایک تو علم آ جاتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا رب کا فضل ہے۔ علم تو ہر انسان پر فرض کیا گیا ہے، ہر انسان کو علم سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن پھر کیسے فرقہ کیوں بنتا ہے؟ علم آنے کے بعد علم آئے تو انسان کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے، لیکن جب انسان میں حسد آ جائے، علم کے بعد حسد آ جائے، تو پھر وہ انسان ابلیس بنتا ہے، پھر وہ نیا فرقہ بناتا ہے۔ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جو میں ہوں، مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا، لیکن ان کا اتنا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا نام ہے، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن لوگ ان کی بڑی مخالفت کرتے۔ کس بنا پر؟ آپ کبھی بھی غور کیجئے گا کہ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں، اپنے علم کی پرچار کیوں کرتے ہیں۔ کام کرنا اور بات ہے،
لیکن کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو نیچا سمجھنا، یہ حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر حسد ان میں ہوتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم آنے کے بعد حسد آیا، پھر حسد کی بنا پر انہوں نے علیحدہ فرقے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے تھے، ان سے کوئی بات نہیں کرتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیجئے جنہوں نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ حالانکہ وہ تو نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، وہ تو جہاد میں بھی جاتے تھے، صرف ایک غزوہ تبوک پر تشریف نہ لے کے گئے، اس لیے کہ ان کا باغ میں کھجوریں لگی تھی، باغ کا مال پک چکا تھا، وہ لیٹ ہو گئے، لیٹ ہونے کے بعد وہ نہ پہنچ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت ان کے ساتھ بولنا ہی بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، تمام صحابہ کو منع کیا کہ اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ کا قانون آ گیا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دنیا کی خاطر دنیا میں لگ گیا، دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گیا، اور آج ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے، ہم کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ اللہ نے بڑا مال بھی دیا ہے، اللہ نے ڈگریاں دی ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا ہے، پھر بھی دنیا کے مال کی خاطر رشوت کھانا شروع کر دی، مزید آگے بڑھنے کے لیے سود کھانا شروع کر دیا، اپنی اوقات بھول گئے کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا۔ ہم تو محض غریب لوگ تھے، ہمارے باپ دادا غریب لوگ تھے، اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، آج ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، پھر بھی آگے اتنی حبس، اتنی ہرس، اتنی لالچ کہ انسان اتنا گر چکا ہے کہ وہ حرام کھانے پہ راضی ہو گیا، سود کھانا شروع کر دیا، رشوت کھانی شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے پیسے وصول کرنے شروع کر دیے، جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا، جہاں چلے جائیں جعلی ادویات، جعلی چیزیں، جعلی مال۔ یار ہم کافروں سے بھی بدترین ہو چکے ہیں، ہم کافروں سے گر چکے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کافر گناہ کرتا ہے اتنی سزا اس کو نہیں دی جائے گی جتنی کلمہ پڑھنے والے بد عہد اور بد کردار کو دی جائے گی، کیونکہ تم تو جانتے تھے، تم ایمان لے کے آئے تھے، تم نے وعدہ کر لیا تھا کہ اے اللہ ہم اپنی مرضی سے کوئی زندگی نہیں بسر کریں گے، ہم تیری مرضی سے کریں گے۔ جو انسان اللہ سے وعدہ کر کے پھر اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ کافر، اس مسلمان سے تو وہ کافر اچھا نہیں ہے جس نے چٹا انکار کر دیا کہ یار میں نے نہیں ماننا۔ منافق سے تو کافر اچھا ہے نا، منافق سے 1000 درجے کافر اچھا ہے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ منافق سے کافر ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کافر اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا منافق نقصان دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خالص مان کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا ہے مجرموں کو، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم جو بدلہ مسلمانوں کو دیں گے وہ بدلہ ہرگز ہم مجرموں کو نہیں دیں گے۔ مجرموں کا بدلہ تو جہنم ہے اور مسلمانوں کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔